السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر واقعہ ہمارے لیے ایمان، صبر اور ہدایت کا درس ہے۔ آئیے اس دلچسپ کوئز کے ذریعے اپنی معلومات کو آزمائیں اور دیکھیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ بائیکاٹ کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں کتنے عرصے تک رہے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال۔ درست جواب ہے 3 سال۔ بائیکاٹ کا صحیفہ کب چاک کیا گیا؟ رمضان 9 نبوی، محرم 10 نبوی، شوال 10 نبوی، ربیع الاول 11 نبوی۔ درست جواب ہے محرم 10 نبوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کتنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن حیات تھیں؟ 7، 8، 9، 10۔ درست جواب ہے 9۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف کب فرمایا؟ شوال 10 نبوی، ذوالقعدہ 11 نبوی، ذوالقعدہ 12 نبوی، محرم 13 نبوی۔ درست جواب ہے شوال 10 نبوی۔ طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن قیام فرمایا؟ 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن۔ درست جواب ہے 10 دن۔ سفر طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طائف سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کس کی پناہ حاصل کی؟ مطعم بن عدی، ابو طالب، عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ۔ درست جواب ہے مطعم بن عدی۔ پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی؟ ذوالحجہ 11 نبوی، محرم 12 نبوی، ذوالحجہ 12 نبوی، ربیع الاول 13 نبوی۔ درست جواب ہے ذوالحجہ 12 نبوی۔ پہلی بیعت عقبہ میں کتنے افراد شریک ہوئے؟ 10، 11، 12، 13۔ درست جواب ہے 12۔ دوسری بیعت عقبہ کب ہوئی؟ 11 نبوی، 12 نبوی، 13 نبوی، ہجرت کے بعد۔ درست جواب ہے 13 نبوی۔ دوسری بیعت عقبہ میں 73 مردوں کے ساتھ کتنی خواتین شریک ہوئیں؟ 1، 2، 3، 4۔ درست جواب ہے 2۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر کس صحابی کو سلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ غلام کون تھے جو بکریاں چراتے اور غار ثور میں دودھ پہنچاتے تھے؟ بلال، سالم، عبداللہ بن مسعود، عامر بن فہیرہ۔ درست جواب ہے عامر بن فہیرہ۔ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر کیا انعام مقرر کیا تھا؟ 50 اونٹ، 70 اونٹ، 100 اونٹ، 200 اونٹ۔ درست جواب ہے 100 اونٹ۔ سفر ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنے والا کون تھا؟ سراقہ بن مالک، ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف۔ درست جواب ہے سراقہ بن مالک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں کس کے گھر قیام فرمایا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کس دن تشریف لائے؟ پیر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ درست جواب ہے جمعہ۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے بڑے قبائل تھے؟ 2، 3، 4، 5۔ درست جواب ہے 3۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کس کے گھر میں قائم فرمائی؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی فوجی مہم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہ فرمائی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ، فتح، سریہ، لشکر۔ درست جواب ہے سریہ۔ ماشاءاللہ، امید ہے آپ نے اس سیرت نبوی کوئز سے کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ اپنا سکور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے کتنے جواب درست تھے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے مزید معلوماتی اسلامی کوئز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔